السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محشر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں فوزیہ پروین جو ہے وہ عبدالرحمن کے جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں ان کو کہیں چھپا دیتی ہے، اور عبدالرحمن بھی سمجھتا ہے کہ شاید اس کی بیوی نے اس کو روکنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے۔ آئمہ کو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سن کے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم اگر سمجھتی ہو کہ اس طرح کے کام کر کے وہ تم میرے خوابوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ گی، تو اب میں اس بات کی تمہیں اجازت نہیں دوں گا، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو اگر میں باہر نہ جا سکا تو میں تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ میری توجہ، نہ میری محبت، اور نہ میرا ساتھ۔ اور پھر جب مانی آتا ہے آئمہ کے پاس اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تم یہاں پریشان اور اداس کیوں بیٹھی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم کیا دیکھنے آئے ہو کہ میرے شوہر نے جو مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے اس کے بعد میری کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے اپنی محشر کی قسط میں دیکھا کہ سب جو ہیں وہ بہت دکھی ہوتے ہیں یہ بات سن کے کہ عبدالرحمن جو ہے اس نے فوراً ہی باہر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کا ہنی مون کا جو پروگرام تھا وہ بھی بیچ میں رہ گیا۔ ماں باپ بھی ظاہر ہے اداس ہوتے ہیں، ان کو سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم اس کی شادی کروا دیں گے تو اس کے ذہن سے باہر جانے کا جو خیال ہے وہ نہیں ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے میری یہ بات پہلے ہو چکی تھی، ہماری ڈیل ہوئی تھی ابا کے ساتھ کہ میں نکاح کر لوں گا اور وہ مجھے باہر پڑھنے کے لیے جانے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور اب آپ لوگ کیوں ایسا فیل کر رہے ہیں اور کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو آئمہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم تمہیں نہیں روک رہے ہیں، تم جاؤ، میں اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بننا چاہتی، اور مجھے اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی 1 سال کی بات تو ہے، اس کے بعد تو ساری عمر ہم نے اکٹھے ہی رہنا ہے۔ تو ادھر جو ان کی دوست ہے فوزیہ پروین جو کہ محبت کرتی تھی عبدالرحمن سے اور شادی کی خواہش مند بھی تھی، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ہنی مون پر نہیں جا رہے ہیں، خوش ہوتی ہے اور وہ فوراً ہی بھاگتی بھاگتی پہنچ جاتی ہے مانی کے گھر، اور اس کو کہتی ہے کہ تمہاری دعائیں تو کامیاب ہو گئیں، تم تو بڑے پہنچے ہوئے ہو، اور مجھے بھی کوئی ایسا طریقہ سمجھا دو کیسے تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ جیسے تم نے چاہا تو وہ دونوں ہنی مون پر نہیں جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کیسی سوچ ہے تمہاری، میں کیوں بھلا اس بات سے خوش ہوں گا، اور تم ایسا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اور لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، اور پھر وہ آئمہ کے پاس آ جاتی ہے، اور آئمہ جب اس کو بٹھا کر اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، بھٹک رہی ہوتی ہے، تو اس کو نظر آ جاتا ہے، اس کی فائلز نظر آ جاتی ہیں، اور وہ ان کو فائل کو لے کے وہ سوچتی ہے کہ میں اس کو لے جاتی ہوں، میں ان کو کہیں چھپا دیتی ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں بڑا مزہ آئے گا۔ تو وہ ایسا ہی کرتی ہے اور وہ چھپا دیتی ہے، لیکن جب عبدالرحمن جب دیکھتا ہے کہ اس کی فائل نہیں مل رہی اس کو تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اسے جانا ہے، اس کے پاس وقت کم ہے اور اسے باہر پہنچنا ہے، اس نے ایڈمیشن لینا ہے۔ تو اس کا شک جو ہے وہ فوراً ہی آئمہ پہ جاتا ہے کہ آئمہ چونکہ نہیں چاہ رہی تھی کہ میں جاؤں اور میرے جانے پہ دکھی ہے، تو وہ اس نے ایسا کچھ کیا ہوگا، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میری فائل لا دو، ایسا غصہ بھی کرتا ہے، جس پہ وہ پہلے تو بڑی حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری فائل چھپا دینے کی، اور مجھے اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے۔ تو وہ اچھا خاصا اس پہ غصہ کرتا ہے، وہ بڑی پریشان ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ فائل کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کا جانا جو حل ہو جائے گا، یا یہ جو چوری جو فوزیہ پروین نے جو حرکت کی ہے، یہ حرکت آئمہ اور عبدالرحمن کے درمیان میں زیادہ دوریوں کا سبب بن جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی قسط میں ہمیں کیا اور دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ محشر۔